میں بہت بدصورت تھی اور غریب بھی بہت تھی۔ میرے لیے کوئی بھی رشتہ نہیں آتا تھا۔ ایک دن ماں نے کہا کہ تمہارے لیے رشتہ آیا ہے، کل ہی شادی کرنا چاہتے ہیں۔ میں راضی ہو گئی۔ شادی کی رات شوہر کو دیکھا تو وہ بہت حسین اور خوبصورت مرد تھا۔ اس کو میری بدصورتی پر کوئی اعتراض بھی نہیں تھا اور مجھے بہت خوش رکھتا تھا۔ ایک دن رات کو شوہر کو ایک اسٹور روم میں جاتے دیکھا اور جو اس کمرے میں ہوا، اسے دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ یوں تو میرا نام حبیبہ تھا، لیکن سب لوگ مجھے کالی کالی بھی کہا کرتے تھے، یہاں تک کہ کبھی کبھی میرے اپنے ماں باپ بھی مجھے کالی کہہ دیتے تھے۔ مجھے ان کی زبان سے یہ الفاظ سن کر بہت برا لگتا تھا، کیونکہ میں بالکل بھی پیاری نہیں تھی۔ میرا رنگ بھی بہت کالا تھا اور میرے نقش بھی بہت موٹے موٹے تھے۔ میرے ماں باپ کی شکل مناسب تھی، میرے باقی بہن بھائی بھی دیکھنے میں اچھے نظر آتے تھے۔ پتہ نہیں میرے ساتھ ہی کیا ہوا تھا۔ میری ماں کہتی تھی کہ تم اپنی دادی پر چلی گئی ہو، اور میرے پاپا کہتے تھے کہ تم اپنی نانی پر چلی گئی ہو۔ ہم لوگ بہت غریب تھے، ہمارے پاس دینے کے لیے جہیز بھی نہیں تھا، تو میرے بابا نے پہلے ہی کہہ رکھا تھا کہ میں کسی بیٹی کو بھی جہیز نہیں دے سکتا، صرف بیٹی دے سکتا ہوں۔ لیکن کرتے کرتے میری تینوں بہنوں کی شادی ہو گئی، اور وہ تینوں بہنیں ہی مجھ سے بہت زیادہ چھوٹی تھیں، کیونکہ ان کی شکل اتنی اچھی تھی، اسی لیے لوگ ان کو بیاہ کر لے گئے۔ ایک بہن نے تو میٹرک بھی کیا ہوا تھا، لیکن میں نہ تو پڑھی لکھی تھی اور نہ ہی میری شکل اچھی تھی۔ میرے لیے کوئی رشتہ آتا ہی نہیں تھا۔ دو بہنوں نے تو انہی رشتوں سے شادی کی جو آئے تو میرے لیے تھے، لیکن میری جگہ ان کو پسند کر کے چلے گئے۔ میری زندگی میں اتنی تلخی تھی کہ میں کسی کو بتا نہیں سکتی تھی۔ کیا یہ دنیا صرف خوبصورت لوگوں کے لیے ہے؟ بدصورت لوگوں کا اس دنیا میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ انسان کسی سے کیا شکوہ کرے؟ میرے اپنے ماں باپ بھی مجھے یہی کہتے تھے کہ ہم کیا کریں، باقی بہنوں کی بھی تو شادی کرتی ہیں، شادیاں پیسوں سے نہیں قسمت سے ہوتی ہیں۔ میں اپنی امی کو کہتی تھی کہ اگر میری شکل اچھی نہیں ہے تو میرے لیے جہیز ہی بنا لیں، تاکہ کوئی مجھے جہیز کے ساتھ ہی لے لے۔ پر امی کا کہنا تھا کہ پہلی بات تو جہیز بنانے کی ہمت نہیں ہے، اور اگر بنایا تو باقی بیٹیاں کہیں گی کہ ہمیں کیوں نہیں دیا، اس کو کیوں دے رہے ہو۔ لیکن شاید ان کو بھی میری شادی کی پرواہ نہیں تھی، کیونکہ میں ہی گھر میں رہ گئی تھی، ان کے گھر کے کام کرتی تھی۔ جب اپنی بہنوں کے بارے میں سنتی تو دل بہت چلتا تھا۔ اگر میری شادی وقت پر ہو جاتی تو آج میرے بھی بچے ہونے تھے۔ ان کے ہاں تو ہر سال بچہ پیدا ہو رہا تھا، وہ لوگ خوش تھیں۔ میں روز رات کو آسمان کی طرف دیکھتی اور اللہ سے پوچھتی کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، میرا کیا قصور ہے؟ اگر تو نے مجھے ایسا بنایا ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ دنیا والے بہت برے ہیں، تیرے بنائے ہوئے لوگ میری بالکل بھی قدر نہیں کرتے۔ تیرے گھر کا رنگ بھی تو کالا ہے، کیا یہ کالے رنگ سے نفرت کرتے ہیں؟ میں دیکھتی تھی کہ میرے ماں باپ کو میری شادی کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اب تو رشتہ دیکھنا بھی چھوڑ دیا تو وہ بات تک نہیں کرتے تھے۔ لیکن پھر میری زندگی میں کچھ ایسا ہوا کہ میری ساری کی ساری زندگی بدل کر رہ گئی۔ شاید اللہ نے میری دعائیں سن لی تھیں۔ اب میرا وقت آ گیا تھا، میرے لیے رشتہ آیا تو امی نے مجھے بتایا، تیرے لیے رشتہ تو آیا ہے، لیکن وہ کل ہی نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ پتہ نہیں کس قسم کے لوگ ہیں، ہمیں تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ میرے بابا نے کہا کہ نکاح کرنا چاہتے ہیں تو کر دیتے ہیں، ہمارا کیا جائے گا، ویسے بھی وہ لوگ کچھ مانگ بھی نہیں رہے ہیں۔ میں نے امی سے کہا کہ آپ نے لڑکا دیکھا ہے؟ تو کہنے لگی ہاں، دور سے دیکھا ہے، تیری طرح ہی کالا ہے۔ میرے دل کو بہت دکھ ہوا۔ میں نے کہا کہ امی ابھی سے ہی اپنے داماد کو اس طرح سے کہہ رہی ہیں۔ میں نے شادی کے لیے ہاں کر دی۔ مجھے لگا کہ وہ شخص بھی میری طرح دنیا کا ستایا ہوا ہوگا، میں اس سے شادی کروں گی تو ہم دونوں کی جوڑی اچھی رہے گی، ہم دونوں ایک دوسرے کے زخموں پر مرہم رکھیں گے۔ شادی کے لیے ہاں کر دی۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگلے ہی دن دوپہر کے وقت آئیں گے اور دوپہر کی نماز کے بعد نکاح کر کے لے جائیں گے۔ لیکن جب میری بہنیں بھی وہاں پر آ گئیں اور سارے رشتہ دار بھی، تو دولہے کو دیکھ کر سب کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ جس شخص کو دیکھ کر میری ماں نے کہا تھا کہ تیری طرح کالا ہی ہے، وہ دولہا نہیں، میرے دولہے کا ڈرائیور تھا۔ میرا دولہا تو بہت ہی زیادہ امیر، حسین اور خوبصورت تھا۔ اس کو دیکھ کر تو میں خود بھی حیران رہ گئی تھی۔ وہ شادی کرنے کے لیے تیار اور بہت زیادہ خوش نظر آ رہا تھا، جیسے اپنی مرضی سے شادی کر رہا ہو۔ اس کی ماں بھی بہت خوش تھی۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا، سادگی سے نکاح کی رسم ہو گئی۔ میری ساری بہنوں کی شکلیں دیکھنے والی تھیں۔ میرے سارے رشتہ دار مجھ پہ رشک کر رہے تھے۔ وہ لوگ نہ صرف امیر تھے بلکہ لڑکا بھی بہت زیادہ خوبصورت تھا اور بہت ہی سمجھدار لوگ تھے۔ میرے شوہر کو دیکھ کر تو میری بہنیں ایسے ہو گئی تھیں کہ جیسے ان کے سر سے شروع ہوئی ہے اور پیروں پہ آ کر ختم ہوئی ہے۔ کہنے لگی کہ ہم نے ماں باپ کی مرضی سے شادی کی، اس کو لگتا ہے اس کے صبر کا پھل مل گیا ہے۔ ہمیں تو ہمارے ماں باپ نے فقیروں کے ساتھ بیاہ دیا ہے اور اس کی شادی شہزادے کے ساتھ کی ہے، جو امیر بھی بہت زیادہ ہے اور دیکھنے میں بھی شہزادے جیسا لگتا ہے۔ میرے اندر بھی خود اعتمادی آ گئی تھی۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ ساتھ اٹھا کر بیٹھی تھی۔ آخر یہ میری دعاؤں کا صلہ تھا۔ میں نے بہت کچھ برداشت کیا تھا۔ سچ کہتے ہیں
دیر آئے درست آئے، میری قسمت چمک گئی تھی۔ میری شادی ایسے گھر ایسے شخص سے ہونا میرے سارے خاندان کی لڑکیوں کے منہ پر ایک تماچا تھا۔ آج ان کے سر شرم سے جھکے ہوئے تھے اور میرا سر فخر سے بلند ہے، لیکن دل ہی دل میں یہ بھی سوچ رہی تھی کہیں یہ شادی کرنے کے بعد مجھ سے بدل تو نہیں جائے گا، کہ یہ 4 دن کی چاندنی اور پھر اندھیری رات والا سین تو نہیں ہو جائے گا۔ پھر بھی مجھے اللہ پر بھروسہ تھا، جب ابھی تک سب کچھ اچھا ہوا تھا تو آگے بھی اللہ نے خیر ہی کرنی تھی۔ میں جب اپنے گھر آ گئی تو وہ گھر بھی بہت بڑا تھا، پورا بنگلہ تھا۔ اگلے دن ولیمے کی رسم میں سب نے یہ گھر بھی دیکھا، اور ولیمہ اتنی دھوم دھام سے ہوا جتنی آج تک ہماری کوئی بھی شادی نہیں ہوئی تھی۔ ہمارے خاندان کی سب سے بہترین شادی میری شادی کو ہی کہا گیا۔ میرا شوہر میرے رشتہ داروں سے جھک کے مل رہا تھا، ان کو بہت زیادہ عزت دے رہا تھا۔ اس کی ماں بھی بہت اچھی تھی۔ اس نے کہا کہ میں یہاں پر نہیں رہتی ہوں، یہ گھر صرف میرے بیٹے کا ہے، یہ یہاں پر رہتا ہے۔ میری ساس نے جب یہ بات سب کو بتائی تو عورتوں کے اور بھی منہ کھل گئے۔ وہ کہنے لگیں کہ ایک تو لڑکا اس کو اچھا مل گیا، امیر خاندان مل گیا، اوپر سے گھر بھی اکیلا۔ ساس کہتی ہے کہ میں ساتھ نہیں رہوں گی، یہ تو ساری چیزوں کی اکیلی مالکن ہے اور گھر میں نوکر بھی پھر رہے ہیں۔ مجھے تو ابھی تک خود سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ ہو کیا گیا تھا، پھر بھی دل میں کہیں نہ کہیں ڈر ضرور تھا کہ ابھی کچھ برا ہو جائے گا، ابھی میرے خواب ٹوٹ جائیں گے، ابھی مجھے نظر لگ جائے گی۔ لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہوا، سارا کچھ ٹھیک جا رہا تھا۔ اگلے دن میں اپنے گھر گئی تو وہاں میری ساری بہنیں آئی ہوئی تھیں، کیونکہ آج میرے شوہر کی ہمارے گھر میں دعوت تھی، اس لیے مزے کے کھانے پکائے جا رہے تھے۔ میری ساری بہنیں میرے آس پاس بیٹھی تھیں، مجھ سے پوچھنے لگیں کہ منہ دکھائی میں کیا ملا ہے۔ میں نے جب ان کو اپنی منہ دکھائی کا تحفہ دکھایا تو ان کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے، کیونکہ وہ 2 بڑے بڑے پیارے سونے کے کنگن تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں تو 2000 دے کر ٹرہا دیا گیا تھا۔ ایک بہن کو سونے کی انگوٹھی ملی تھی، لیکن وہ بھی اتنی باریک کہ پہننے سے پہلے ہی ٹوٹ گئی تھی۔ یہاں میرے کنگن دیکھ کر ان کا منہ کھل جانا بہت ہی نارمل بات تھی۔ امی نے سب کو کہا کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، دیکھو تو صحیح تمہاری بہن کے نصیب کھل گئے، اتنا اچھا شوہر ملا ہے، ہمیں بھی اتنے مہنگے مہنگے تحفے دیے ہیں۔ میری بہنوں کو بھی تحفے تحائف دیے گئے تھے، وہ بھی بہت زیادہ خوش تھیں۔ ایک بہن کہنے لگی کہ مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، تمہیں تو بہت سلامی ملی ہوگی، مجھے تھوڑے پیسے دے دو، تو میں نے اس کو پیسے دے دیے۔ میرا شوہر میرا بہت زیادہ خیال رکھتا تھا۔ ایک دن میں نے اس سے پوچھا کہ آپ اتنے خوبصورت اور اچھے دکھتے ہیں، آپ کا اتنا بڑا گھر ہے، آپ کو تو کوئی بھی لڑکی مل جاتی، اور جس لڑکی پہ آپ ہاتھ رکھتے وہ آپ کی ہو جاتی، پھر آپ نے مجھ سے شادی کیوں کی؟ تو اس نے کہا کہ مجھے اچھی لڑکی سے شادی کرنی تھی، جیسا تم نے کہا مجھے تو کوئی بھی لڑکی مل جاتی، پر مجھے کوئی بھی لڑکی سے نہیں کرنی تھی، مجھے کسی خاص لڑکی سے شادی کرنی تھی جو کہ تم ہو۔ خوبصورتی دیکھنے والے کی آنکھ میں ہوتی ہے، اللہ تخلیق کار ہے، اللہ کو خالق مانتے ہیں تو پھر اس کی تخلیق سے نفرت کیسے کر سکتے ہیں؟ مجھے شوہر کی باتیں بہت اچھی لگتی تھیں، وہ ایک بہت اچھا انسان تھا، لیکن میں نے اس گھر میں کچھ عجیب ہوتے ہوئے دیکھا، اور وہ یہ کہ میری آنکھ کھلتی تو میرا شوہر کمرے میں نہیں ہوتا تھا۔ میں نے پورے گھر میں تلاش کر لیا، کہیں بھی نہیں تھا، اور صبح صبح جب میں نے دیکھا تو بیڈ پر ہی سو رہا ہوتا۔ میں نے کہا کہ آپ کس وقت واپس آتے ہیں؟ تو کہنے لگا کہ میں تو کہیں گیا ہی نہیں تھا۔ اس نے مجھ سے سرے عام جھوٹ بول دیا، اور میں حیران تھی کہ جھوٹ کی وجہ کیا تھی۔ میں نے کہا میں اٹھی تھی تو آپ کمرے میں نہیں تھے، تو کہنے لگا کہ شاید میں پانی پینے گیا تھا۔ اسے نہیں پتا تھا کہ میں نے اس کو سارے گھر میں تلاش کیا تھا، پھر وہ اچانک سے کہاں سے آ گیا۔ خیر میں نے سوچا کہ شاید کوئی بات ہوگی، کوئی کام ہوگا، اسی لیے دوبارہ اس بات کا ذکر نہیں کیا، لیکن یہ روز ہو رہا تھا۔ ایک نہیں تو دوسری رات میرا شوہر رات کے وقت کمرے سے غائب ہوتا تھا اور صبح صبح واپس آ جاتا تھا۔ ساری رات جانے کہاں جاتا تھا یہ میں نہیں جانتی تھی، پوچھنے پر جھوٹ بولتا تھا، سمجھ نہیں آتی تھی کہ بات کس سے کروں۔ پھر امی کو جب سب کچھ بتا دیا تو امی نے کہا کیوں پاگل ہو گئی ہو، شادی کو 2 مہینے ہوئے ہیں اور شوہر میں سے کیڑے نکالنے شروع کر دیے ہیں، اتنا اچھا شوہر ملا ہے اور تم نے اس طرح کی باتیں کرنی شروع کر دی ہیں، تمہیں ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ میں نے کہا کہ وہ جاتے کہاں ہیں یہ بھی تو نہیں پتا، اور جب میں پوچھتی ہوں تو مجھ سے جھوٹ بول دیتے ہیں۔ میری امی نے ایک نہایت عجیب بات کر دی۔ امی نے کہا کہ اتنا بڑا گھر ہے، ساس کا کوئی چکر ہے، نوکر چاکر ہیں، دولت ہے، گاڑیاں ہیں، تمہارا شوہر تو اگر کوئی بہت بڑی غلطی کر دے تب بھی تمہیں اس کو اف نہیں کرنی چاہیے۔ اپنی بہنوں کو دیکھو، جوائنٹ فیملی میں رہتی ہیں، ساس سسر کے کام کرتی ہیں، اور یہ جو اپنی لبنہ ہے اس کے شوہر کا تو کہیں چکر بھی چل رہا ہے۔ میں نے کہا کہ پھر وہ کیوں نہیں کچھ کر رہی؟ تو کہنے لگی کیا کرے گی، اس کو تنگ کرے گی تو اس کو طلاق دے دے گا،
پھر ہمارے سر پر آ کر بیٹھ جائے گی، اس لیے برداشت کر رہی ہے۔ تم بھی چھوٹی چھوٹی باتوں کو برداشت کرو۔ تمہارا شوہر تو تمہارے ساتھ بے وفائی کرے تب بھی تمہارے منہ سے کوئی لفظ نہیں نکلنا چاہیے۔ میں حیران رہ گئی کہ کس طرح کی باتیں کر دیں امی نے۔ میں نے اپنے شوہر سے شادی گھر اور گاڑیوں کے لیے نہیں کی تھی، مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا کہ اس کے پاس یہ سب کچھ ہے۔ پھر میں نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ آپ نے اتنے شارٹ نوٹس میں مجھ سے شادی کیوں کی تھی؟ آپ کو اتنی جلدی کیا تھی؟ وہ کہنے لگا کہ دراصل ہمارے گھر کے بڑوں نے ایک ٹائم نکالا تھا کہ اس ٹائم تک شادی ہو جانی چاہیے، کیونکہ بچپن میں مجھ پر کافی جادو وغیرہ کروایا گیا تھا اور میں نے وہ سارا ٹائم ضائع کر دیا۔ سوچتا رہا کہ کر لوں گا، شادی ہو جائے گی، اور پھر جب سب کچھ سر پر آ پڑا تو مجھے جلدی جلدی میں یہ سب کچھ کرنا پڑا۔ بڑے بڑے لوگ اس طرح کے بڑے بڑے تہمات پر یقین کرتے ہیں۔ مجھے پتہ ہے کہ یہ سب غلط ہے، لیکن ہم لوگوں کو بھی یہ سب کرنا پڑتا ہے۔ ایک دن میں نے اپنے شوہر کا پیچھا کیا تو میں دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہ تو تہہ خانے کی طرف جا رہا تھا۔ اس بڑے گھر میں تہہ خانہ ہونا عام بات تھی، یہ ان لوگوں کا خاندانی گھر تھا۔ مجھے لگا کہ تہہ خانے میں کوئی بھی نہیں جاتا ہوگا۔ اس گھر میں اتنے زیادہ کمرے تھے اور ہم لوگ صرف 2 ہی لوگ تھے، تو پھر تہہ خانے کی کس کو ضرورت ہوگی؟ لیکن تہہ خانے کی شکل دیکھ کر لگتا تھا کہ وہاں پر کوئی نہ کوئی آنا جانا لگا ہی رہتا ہے۔ میرا شوہر اس میں چلا جاتا تھا، مجھے چھوڑ کے وہ روز تہہ خانے میں جاتا، لیکن اس کا مطلب کیا تھا؟ اگر وہ کسی کام سے بھی جاتا ہے تو اس سلسلے میں تو اپنے گھر میں وہ اپنا اسٹڈی روم بھی اس نے بنا رکھا تھا۔ میں نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ گھر میں تہہ خانے بھی ہیں، مجھے تہہ خانے دیکھنے کا بہت شوق ہے۔ تو کہنے لگا تمہیں کس نے کہہ دیا اس گھر میں کوئی تہہ خانہ ہے؟ یعنی اس نے پھر سے مجھ سے جھوٹ بولا۔ میں نے کہا کہ مجھے نوکروں نے بتایا۔ تو کہنے لگا کہ وہ تہہ خانہ نہیں ہے، وہ تو ایک چھوٹا سا اسٹور روم ہے، ویسے بھی تہہ خانے کو ہم نے کرنا کیا ہے؟ میرا شوہر بات بات پر مجھ سے جھوٹ بول رہا تھا اور میری ماں کے بقول مجھے یہ سب کچھ برداشت کرنا چاہیے تھا، لیکن جھوٹ تبھی بولا جاتا ہے جب کسی بہت بڑی بات کو چھپایا جاتا ہے، یعنی جب کوئی گڑبڑ ہوتی ہے۔ اس گھر میں کیا گڑبڑ ہو سکتی تھی؟ میں نے سوچ لیا کہ میں اپنے شوہر کا پیچھا کروں گی اور دیکھوں گی کہ وہ تہہ خانے میں کیوں جاتا ہے۔ جب وہ وہاں جائے گا میں بھی اندر جاؤں گی۔ یہ کام میرے لیے آسان نہیں تھا، میں نے زندگی میں ایسی کوئی حرکت نہیں کی تھی، مجھے جاسوسی کرنی نہیں آتی تھی، لیکن اب اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ میرے پاس 1 ہفتے کے بعد میرا سر چکرانے لگا۔ میں اپنی امی کے گھر ہی گئی ہوئی تھی۔ میری امی نے مجھے گرنے سے پہلے تھام لیا اور پہلے ہی خوشی خوشی کہنا شروع کر دیا کہ لگتا ہے کوئی خوشخبری ہے۔ میری ایک بہن بھی آئی ہوئی تھی جس کو ابھی تک کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی، کہنے لگی بڑی قسمت ہے تمہاری، جس کی شکل اچھی ہوتی ہے ان کی قسمت اچھی نہیں ہوتی، اور جن کی شکل اچھی نہیں ہوتی ان کی قسمت اچھی نکل آتی ہے۔ میری ماں نے اس کو کہا کہ بس کرو اپنی یہ باتیں اور چپ کر کے بیٹھ جاؤ۔ میری ماں مجھے فوراً ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ جس ڈاکٹر کے پاس مجھے میری ماں لے گئی وہ میری بہت اچھی دوست بھی تھی، جو میرے ساتھ اسکول میں پڑھتی تھی، بلکہ میری واحد دوست تھی جس کے ساتھ میری دوستی تھی۔ میں نے اسے کئی سالوں سے نہیں دیکھا تھا۔ اسے دیکھ کر میں بہت خوش ہوئی کہ وہ ڈاکٹر بن گئی ہے۔ وہ بھی یہ جان کر بہت خوش ہوئی کہ میں اتنے بڑے بزنس مین کی بیوی ہوں۔ وہ میری بہت اچھی دوست تھی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ میں امید سے ہوں اور ماں بننے والی ہوں۔ میری ماں بہت خوش ہوئی، کہنے لگی کہ اب اس گھر میں تمہارے قدم مضبوط ہو جائیں گے، جبکہ میں دل ہی دل میں یہ سوچ رہی تھی کہ پتہ نہیں میرے گھر میں چل کیا رہا ہے۔ میری ماں نے مجھے کہا تھا کہ جاتے ہی یہ بات اپنے شوہر کو بتا دینا، وہ بہت زیادہ خوش ہوگا، لیکن میں نے یہ بات اپنے شوہر کو نہیں بتائی۔ مجھے آج ہی اپنے شوہر کا پیچھا کرنا تھا۔ رات کا وقت تھا۔ جب میرے شوہر نے آنکھ کھولی وہ سمجھا کہ میں سو رہی تھی، جبکہ میں بالکل بھی نہیں سو رہی تھی۔ مجھے محسوس ہو گیا۔ وہ دبے پاؤں اٹھا اور جانے سے پہلے اس نے مجھ پر کمبل رکھا، اس کے بعد وہاں سے چل پڑا۔ میں بھی دبے پاؤں اس کے پیچھے پیچھے ہو لی۔ میں نے دیکھا وہ تہہ خانے کی طرف جا رہا تھا۔ جب وہ قریب پہنچ گیا تو میں نے ایک ستون کی آڑ لے لی اور میں اس کو اچھی طرح دیکھنے لگی۔ میرے شوہر نے دستک دی، اس کا مطلب کہ اندر کوئی تھا جس نے دروازہ کھولنا تھا، اور دروازہ کھلا۔ وہ ایک نہایت ہی حسین عورت تھی۔ میرے شوہر کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی اور میرا شوہر اندر چلا گیا، لیکن جلدی میں دروازے کو بند کرنا بھول گیا۔ دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا۔ جب میں ان کی بات سننے لگی تو وہ کہہ رہی تھی آج آنے میں دیر کیوں کر دی؟ کہنے لگا کہ وہ سو ہی نہیں رہی تھی۔ اس نے کہا کہ کب تک یہ کام چلے گا جس کام کے لیے اس کو لائے ہیں؟ کب ہوگا یہ لڑکی ماں بن سکتی ہے یا نہیں؟ جلدی جلدی یہ لڑکی ماں بن جائے، اس کی اولاد ہمیں مل جائے اور اس کا کام تمام کر دیا جائے گا۔ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ آپ اس کے ساتھ رہتے ہیں۔ میرے شوہر نے کہا کہ اچھا تو مجھے بھی نہیں لگتا، لیکن اگر ہم نے اپنا وارث پیدا نہیں کیا تو پھر ہمیں جائیداد نہیں ملے گی۔ امی سارا کچھ بڑے بھائی کو دے دیں گی۔ تمہیں تو پتہ ہے کہ تم کبھی ماں نہیں بن سکتی ہو۔ اس کا مطلب جو عورت مجھے میری ساس بتا کر دکھائی گئی تھی وہ میری ساس نہیں تھی، اور میرا کوئی جیٹھ بھی تھا
بس ایک بچہ آ جائے، پھر اس کو ہم کیوں برداشت کریں گے؟ ہمیں تو صرف بچے سے مطلب ہے۔ لیکن آپ نے اس کالی سی لڑکی سے شادی کیوں کی ہے؟ کیونکہ ہمارا بچہ بھی کالا پیدا ہوا تو پھر کیا ہو گیا؟ میرے شوہر نے کہا کہ یہی مل رہی تھی اور کوئی مل بھی تو نہیں رہی تھی۔ غریب لوگ ہیں، اتنی جلدی بھروسہ کر دیتے ہیں۔ اب مجھے ساری گیم سمجھ آ گئی تھی، اسی لیے مجھ سے اس نے شادی کی تھی، ورنہ یہ مجھ جیسی لڑکی کو اپنے گھر میں نوکرانی بھی نہ رکھتا۔ اس کو صرف اولاد چاہیے تھی، اور یہ میرے شوہر کی پہلی بیوی تھی جو اس تہہ خانے میں چھپی ہوئی تھی۔ یہ بات شاید میری ساس کو بھی معلوم نہیں تھی۔ یہ لوگ میری ساس کو بھی دھوکہ دینے والے تھے اور مجھ سے میری اولاد لے کر مجھے جان سے مار دیتے۔ میں بہت ڈر گئی تھی، لیکن میں نے شکر کیا کہ یہ بات میں نے کسی کو نہیں بتائی تھی کہ میں ماں بننے والی ہوں، کیونکہ یہی میرا فرمان قتل ہوتا۔ میں نے اپنی ماں کو بھی کہہ دیا کہ یہ بات کسی کو نہیں بتانا، کیونکہ اس کے پیچھے کوئی بات ہے جو میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی۔ میں ان لوگوں کے ساتھ لڑ نہیں سکتی تھی۔ میں اپنے کمرے میں آ گئی اور آرام سے ٹھنڈے دماغ سے سوچنے لگی کہ میں ان لوگوں کے سامنے کچھ بھی نہیں تھی۔ یہ آرام سے کسی بھی ٹائم میرا کام تمام کر دیتے اور میرے پیچھے لڑنے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ کون تھا جو کورٹ کچہری کرتا اور میرے لیے انصاف مانگتا؟ ایسی حالت میں مجھے کیا کرنا چاہیے تھا؟ ان کو مجھ سے اولاد چاہیے تھی اور اولاد میرے پاس آ گئی تھی۔ میں نے اپنی دوست سے رابطہ کیا جو کہ ڈاکٹر تھی۔ اس کو میں نے سب کچھ بتا دیا اور پھر اس نے ہی مجھے ایک آئیڈیا دیا۔ اس نے کہا کہ یہ بہت بڑے لوگ ہیں، ان کی بہو کو بھی میں اچھی طرح جانتی ہوں، وہ بھی بہت چالاک ہے، تم اکیلی ان سے کبھی نہیں لڑ سکتی، اور تمہارے ماں باپ جو یہاں تک کہتے ہیں کہ شوہر بے وفائی بھی کرے تو اس کے گھر سے واپس نہیں آنا، وہ تمہارا ساتھ کیا دیں گے؟ میری دوست مجھے ایک بہت ہی اچھا آئیڈیا دیا۔ میں اگلے دن اپنے شوہر کے سامنے کھڑی تھی۔ میں نے کہا کہ آج میرے سر میں تھوڑا درد ہوا تھا، مجھے چکر آ رہے تھے، تو میں ڈاکٹر کے پاس چلی گئی۔ مجھے لگا کہ کوئی خوشخبری ہے، لیکن ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ میں کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ میں بری طرح رونے لگی۔ میرا شوہر بھی حیران رہ گیا۔ میں نے اسے رپورٹ بھی دکھائی جس کے نیچے ڈاکٹر کی اسٹیمپ بھی لگی تھی۔ وہ اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ مجھے پتا تھا کہ اب وہ کیا کرے گا۔ اس نے مجھے اگلے ہی دن طلاق دے دی اور کہا کہ میں نے تم سے اولاد کے لیے شادی کی تھی، اگر تم کبھی ماں نہیں بن سکتی تو میں تمہیں گلے میں ڈال کر ڈول نہیں بجا سکتا۔ اس نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ مجھے بہت دکھ ہوا، مجھے اس معاشرے کی سوچ پر بہت افسوس بھی ہوا، لیکن مجھے اپنی جان بچانی تھی۔ میں مرنا نہیں چاہتی تھی۔ اپنی اولاد کیوں دیتی کسی اور کو؟ میں نے یہ ساری کہانی ایک خط میں لکھ دی اور وہ خط اپنے شوہر کی اصل ماں تک پہنچا دیا جو اپنے بنگلے میں اپنے شوہر کے ساتھ رہتی تھی۔ اپنا فون نمبر بھی لکھ دیا اور خود کہیں ایسی جگہ چلی گئی جہاں پر کوئی بھی میرے ساتھ نہ ہو، میرے ماں باپ اور نہ ہی یہ لوگ۔ میں نے اس کو کہا کہ میری کوکھ میں آپ کا پوتا ہے، میں واپس نہیں آ سکتی کیونکہ میری جان کو خطرہ ہے، اور آپ کی بہو اور بیٹے نے مل کر میرے ساتھ یہ کھیل کھیلا ہے۔ اس نے میرے رہنے کا انتظام کروایا، وہ مجھے پیسے بھیجتی رہیں، لیکن میں واپس کبھی نہیں آئی۔ آج میں اپنی دنیا میں رہتی ہوں اپنی اولاد کے ساتھ۔ اللہ نے مجھے بیٹی سے نوازا ہے۔ میرے شوہر کے ہاں ابھی تک اولاد نہیں ہے اور اب میری ساس ان پر بھروسہ بھی نہیں کرتی۔ مجھے بس اس بات کی خوشی ہے کہ اب میری زندگی ہے کہ جس دنیا میں پہلی رہتی تھی وہاں میرے اپنے بھی مجھے برا ہی کہتے تھے۔ کبھی کسی نے میری ہمت نہیں بڑھائی تھی، مجھے یہ نہیں بتایا کہ میں خود کون ہوں، میں کیا کر سکتی ہوں، لیکن آج میں ایک اچھی جگہ نوکری کرتی ہوں، اپنی بیٹی کا خیال رکھتی ہوں اور دنیا میں بہت زیادہ خوش ہوں۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی اچھی لگے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔